کبھی بھی ایک نہیں ہوئے، ان دونوں کا کبھی بھی ایک دوسرے کا تعلق نہیں ہے۔ مرد ہمیشہ سے مرد کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کو کما کے دے گا، یہ ہمیشہ سے ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں نے تو نہیں رکھی، باہر کے ملک میں بھی رہی، نیچے بھی رہی۔ آپ اس دنیا میں سب سے پہلے ایک تھیوری آئی جس کو میٹرائیکل تھیوری کہتے ہیں۔ میٹرائیکل تھیوری کیوں کیا تھی؟ اس میں کہا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ چونکہ عورت کے گرد گھومتی ہے، کبھی ماں کی صورت میں عورت کے پاس آتے ہیں، کبھی بچوں کی صورت میں عورت کے پاس آتے ہیں، کبھی کسی ہر صورت میں آپ کو عورت ڈومینیٹ کرتی تھی پوری سوسائٹی کو۔ لہذا تھیوری یہ بنی کہ سب سے بڑی جو اہم جو شخصیت ہے وہ عورت ہوتی ہے، تو وہ آپ کا میٹرائیکل تھیوری چلی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا عورت کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو لہذا پھر بعد میں پیٹرائیکل تھیوری آ گئی کہ عورت کیا کرے گی جب تک جو ہے مرد نہ ہو، تو لہذا پھر پیٹرائیکل تھیوری کے اندر ہم پہنچ گئے کہ اب مرد کی ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ سے عورتوں کا اپنا ایک سسٹم، ایک مقام، اپنی ایک حیثیت، ان کی اپنی ذاتی انڈیویجول رہی ہے۔ دا پوائنٹ ہے کہ عورت کی ہمیشہ سے اپنی ایک ذاتی حیثیت رہی ہے جس کو آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ اسلام کے اندر آپ آ جائیں، ہمارے یہاں بہت ساری مسکنسیپشنز دی جاتی ہیں، اسلام میں بہت ساری مسکنسیپشن دی جاتی ہے۔ عام طور کے اوپر جب آپ کہیں باہر بات کریں تو وہ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو رائٹ نہیں دیتا۔ یہ ایک بات ہوتا ہے جس میں آپ کو کہا جائے گا اسلام جو عورتوں کو رائٹ نہیں دے رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 1975 میں آزاد ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام عورتوں کو رائٹ نہیں دیتا۔ اور اگر ان سے سوال پوچھو کہ کیوں، تو وہ جواب دیتے ہیں عورت کی مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ عورت کو پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی کو 1 روپے مل رہا ہے تو بہن کو 8 نہیں ملتا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ قرآن میں لکھا ہے عورت کو مارو، صحیح ہے غلط ہے؟ لکھا ہے، ہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے۔ تو وہ تو آپ سے یہ کہیں گے، وہ آپ کو یہ کہیں گے آپ مردوں کی گواہی لیتے ہو، عورتوں کی گواہی نہیں لیتے۔ اس قسم کی ایسی بھونڈی باتیں کر کے ہمیں مزید اس نتیجے پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم کوئی بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں، عورت کی پردے میں رکھتے ہیں لوگ عورتیں کو اور خود گھومتے پھرتے ہیں، اس قسم کی اپنی باتیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا بجلی کا بل دو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کے دوسرا کام کرو، اور لوگ کتنا بھی کما سکتے ہیں، میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں کہوں اور وہ جائے جا کے میری شکایت کرے کورٹ میں، تو کورٹ مجھے سزا دے گا، کہے گا تم ذمہ دار ہو، تم میاں ہو، عورت سے کیوں بول رہے ہو؟ لہٰذا عورت کی مرضی، اس پیسے کے ساتھ جو چاہے کرے، عورت کی مرضی، جو وہ پیسہ اس کا عورت کا اپنا ذاتی پیسہ ہے، اس کو خرچ بھی نہیں کرنا۔ لہذا ہم نے عورت کو رائٹ دیا۔ ہم عورت کو گواہی نہیں دینا چاہتے، اس لیے نہیں دینا چاہتے، وجہ بھی ہے قرآن نے، کیوں بھول جاتے نہیں۔ 1 لاکھ مرد مل کے بھی ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1 لاکھ آدمی مل جائیں، 1 لاکھ دنیا کے آدمی مل جائیں، مگر وہ ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے حضرت فاطمہ کا مقابلہ؟ کوئی کر سکتا ہے حضرت عائشہ کا مقابلہ؟ کوئی کر سکتا ہے حضرت مریم کا مقابلہ؟ کوئی کر سکتا ہے ہماری 1 لاکھ آدمی مل جائیں، مگر اگر محمد علی جناح کے ساتھ فاطمہ نہ ہوتی تو وہ قائد اعظم کبھی نہ بنتے۔ وہ بہن تھی جو ان کو اسٹرینتھ دے رہی تھی۔ 1 لاکھ آدمی مل جائے، وہ کہ جناح کے برابر میں آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ وہ فاطمہ جناح کبھی نہیں بن سکتے۔ اور 1 لاکھ عورتیں جمع ہو جائیں اور وہ سوچیں کہ وہ کسی مرد کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب عورت ایک الگ چیز ہے، اس کا ایک الگ ڈائمنشن ہے، اس کا ایک الگ کام ہے، ہمارا الگ کام ہے، دوسروں کا الگ کام ہے۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہوئے، ان دونوں کا کبھی بھی ایک دوسرے کا تعلق نہیں ہے۔ مرد ہمیشہ سے مرد کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کو کما کے دے گا، یہ ہمیشہ سے ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں نے تو نہیں رکھی، باہر کے ملک میں بھی رہی، نیچے بھی رہی۔ آپ اس دنیا میں سب سے پہلے ایک تھیوری آئی جس کو میٹرائیکل تھیوری کہتے ہیں۔ میٹرائیکل تھیوری کیوں کیا تھی؟ اس میں کہا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ چونکہ عورت کے گرد گھومتی ہے، کبھی ماں کی صورت میں عورت کے پاس آتے ہیں، کبھی بچوں کی صورت میں عورت کے پاس آتے ہیں، کبھی کسی ہر صورت میں آپ کو عورت ڈومینیٹ کرتی تھی پوری سوسائٹی کو۔ لہذا تھیوری یہ بنی کہ سب سے بڑی جو اہم جو شخصیت ہے وہ عورت ہوتی ہے، تو وہ آپ کا میٹرائیکل تھیوری چلی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا عورت کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو لہذا پھر بعد میں پیٹرائیکل تھیوری آ گئی کہ عورت کیا کرے گی جب تک جو ہے مرد نہ ہو، تو لہذا پھر پیٹرائیکل تھیوری کے اندر ہم پہنچ گئے کہ کیوں، تو وہ جواب دیتے ہیں عورت کی مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ عورت کو پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی کو 1 روپے مل رہا ہے تو بہن کو 8 نہیں ملتا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ قرآن میں لکھا ہے عورت کو مارو، صحیح ہے غلط ہے؟ لکھا ہے، ہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے۔ تو وہ تو آپ سے یہ کہیں گے،
وہ آپ کو یہ کہیں گے آپ مردوں کی گواہی لیتے ہو، عورتوں کی گواہی نہیں لیتے. اس قسم کی ایسی بھونڈی باتیں کر کے ہمیں مزید اس نتیجے پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم کوئی بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں. عورت کی پردے میں رکھتے ہیں یہ لوگ عورتیں کو اور خود گھومتے پھرتے ہیں. اس قسم کی اپنی باتیں. اور بھائی اپنی نظر نیچے رکھو، ہماری مرضی. اس قسم کی جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی، ان سب کے پراپر جوابات ہیں. جب آپ ان سارے جوابات سے واقف ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری ایسے ایکسکیوزز دیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر کسی طریقے والے سے پوچھے تو جواب دے دیں ہاں ہم عورت کو آدھا حصے دیتے ہیں پراپرٹی میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عورت کو ایک جگہ سے نہیں 10 جگہوں سے حصہ ملتا ہے پراپرٹی میں. ہاں اس کو باپ کی پراپرٹی میں سے آدھا ملا، لیکن اس کو میاں سے تو ملے گا، بیٹے سے بھی ملے گا، بھائی سے بھی ملے گا، ادھر سے بھی ملے گا، ادھر سے بھی ملے گا. تو وہ ہمیشہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے. مرد کو ایک عورت کو نہیں سنبھالنا بلکہ 4 عورتوں کو بھی سنبھالنا ہے. 4 عورتوں کے ساتھ اس کو اور عورتوں کو سنبھالنا ہے. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے مرد کو. لہذا ایک آدمی کو جو 1 روپے ملا ہے وہ کتنے لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اس کے مقابلے میں عورت جو ہے جو اس کو ملتا ہے اس کو 1 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں اپنی بیوی اگرچہ وہ 10 لاکھ روپے بھی کماتی ہے مہینے کی، میں یہ نہیں کہہ سکتا دودھ کا بل دے دو، میں یہ نہیں کہہ سکتا بجلی کا بل دو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کے دوسرا کام کرو، اور تو وہ کتنا بھی کما سکتی ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتا. اگر میں کہوں اور وہ جائے جا کے میری شکایت کرے کورٹ میں تو کورٹ مجھے سزا دے گا، کہے گا تم ذمہ دار ہو، تم میاں ہو، عورت سے کیوں بول رہے ہو. لہٰذا عورت کی مرضی اس پیسے کے ساتھ جو چاہے کرے. عورت کی مرضی جو وہ پیسہ اس کا عورت کا اپنا ذاتی پیسہ ہے، اس کو خرچ بھی نہیں کرنا. لہٰذا ہم نے عورت کو رائٹ دیا. ہم عورت کو گواہی نہیں دینا چاہتے، اس لیے نہیں دینا چاہتے، وجہ بھی ہے قرآن نے کہ وہ بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے عورت بھول جاتی ہے. اگر عورت بھولے نہیں تو روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں. اگر عورت بھولے نہیں تو روزانہ ہماری ماں بہنیں ہم سے ناراض ہو رہی ہوں. ہم کتنی بدتمیزی اپنی ماں سے کرتے ہیں لیکن دوسرے دن ہماری ماں بھول جاتی ہے. ہم کتنی بدتمیزی اپنی بہن سے کرتے ہیں مگر دوسرے دن بھول جاتی ہے. ہم کتنی بدتمیزی بیوی سے روزانہ کرتے ہیں اور جا کے صرف سوری کہتے ہیں یا ایک مسکرا کے دیکھتے ہیں، ساری چیزیں بھول جاتی ہے. اللہ نے یہ سینس اس پہ رکھا ہے کہ وہ بھول جائے. یہ چیز اللہ نے رکھی ہے تاکہ گھر بنا رہے، سوسائٹی بنی رہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ عورت کو گواہی نہ دو. ہم وکیل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کورٹس میں کتنی مصیبت ہوتی ہے عورت اگر گواہی دینے آ جائے. ہم اتنے کوشچنس کرتے ہیں، اتنا اس کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے سلمان لیڈیز کے وہ آئے اور آ کے کورٹوں میں گواہیاں دیتی کرے، مرڈر ٹرائل میں وہ ہیرو بن جائے. ضرورت کیا ہے؟ اتنی فلمیں انڈین پڑی ہیں، دیکھو جن عورتوں کو شوق ہوا گواہی دینے کا کیا حال ہوا ان کا. پوری 3 گھنٹے کی فلمیں بن گئی ان پہ. جن کو شوق ہوا وہ نہیں دینا چاہتے، آپ ماں مت دیں. لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. 1000 نیک سیرت طارق جمیل جیسے آدمی گواہی دے کہ یہ آدمی فلانے کا بچہ ہے، اور ایک عورت کھڑے ہو کے کہے یہ بچہ اس کا نہیں ہے، بچہ فلانی کا ہے، ایک عورت کی مانی جائے گی، 100 مفتی جمیلوں کی بات نہیں سنی جائے گی. 100 مفتی طارق جمیل کھڑے ہو جائیں ان کی بات نہیں سنی جائے گی. اگر ایک عورت کھڑے ہو کے کہے کہ اس کا بچہ نہیں ہے یہ اس کا بچہ ہے، تو عورت کی کوالٹی کیا کم ہے؟ عورت کی کیا حیثیت کم ہے؟ اور عورتوں کو ایک جیسی تعلیم پڑھا رہی ہماری زیادتی ہے. ہم بہت غلط کر رہے ہیں کہ ہم لڑکوں کو بھی وہی پڑھاتے ہیں جو لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. بہت غلط کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کے لیے الگ سلیبس ہوتا ہے، لڑکوں کا سلیبس الگ ہوتا ہے. لڑکیوں کے اسٹائل الگ ہوتے ہیں، لڑکوں کا کیا لڑکے لڑکیوں کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا لڑکے لڑکیوں کے لباس، کھانا پینا، ان کی ضروریات کی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ ارے ان کی تو پرفیوم الگ ہوتا ہے، ان کا ڈیوڈرنٹ الگ ہے، ان کا پرفیوم الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. تو تعلیم الگ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ عورتوں کو مردوں کی تعلیمیں پڑھاؤ گے اور مردوں کو بھی وہی تعلیم، تو آخر میں جا کے کنفلکٹس ہوں گے. اور جو آج موجودہ دور میں کنفلکٹس ہو رہے ہیں ان کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے. میں اس موجودہ گورنمنٹوں سے تو کوئی امید رکھتا نہیں ہوں، انہیں کانفیڈنٹ گورنمنٹ سے کہ یہ کوئی ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ جس کے بعد آپ کیا کہ نظام صحیح بنے. عورت کی اپنی ہے، بہت ساری ہماری لا میں ایسی فیلڈز ہیں جس کے اندر عورتوں کو اسپیشلائز کرنا چاہیے. جج بھی ان کو ہونا چاہیے، وکیل بھی ان کو ہونا چاہیے. مردوں کا ادھر کام ہی نہیں ہے. کام زیادہ جلدی ہوں گے، زیادہ اچھے فیصلے ہوں گے. مگر مردوں کے فیصلوں میں عورتوں کو بیٹھا دیا ہے، وہ تو بیچاری گھبرا کے پولیس والے کی شکل دیکھ کے فیصلے نہیں کر سکتی. کیوں کریں؟ اور اگر کرتی ہیں تو بعد میں پھر پچھتاتی ہیں. لہٰذا ان کے سلیبس ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسری خاص طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتیں جو ہیں، مرد جو ہیں وہ عورت کے اوپر قوام ہیں. لیکن آیت کمپلیٹ پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ قوام کس لیے کہا ہے. قوام کا مطلب جو ہے وہ سپیریئر ہے. مگر سپیریئر کس لیے ہے؟ سپیریئر اس لیے نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ٹال ہے، فزیکلی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی داڑھی اونچے، نہیں. فزیکل وجہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے.
آپ کو معلوم ہے کیوں قوام ہے؟ مرد کیوں درجہ عورت سے زیادہ اوپر ہے؟ کسی کو پتہ ہے کیوں؟ کو ذمہ داری دی گئی ہے اور کیا کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، ہر ذمہ داری پوری کرنا ہے. ان شارٹ ورڈز کیا ہوگا؟ ایک جملے کا جملہ، مطلب کہ آپ کو ان کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے. ہاں کسی اور کو پتہ چل رہا ہے کہ مرد کو جو ہے ایک درجہ اوپر دیا جا رہا ہے. قرآن میں جواب میں قرآن سے دوں گا، اپنی طرف سے نہیں دیتا. میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا، میں قرآن سے دیتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوام کہا ہے مرد کو؟ سربراہی کے لیے. کس وجہ سے قوام؟ ایک کوئی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ فزیکلی اسٹرانگ تو کیا نام ہے، مہارانی جھانسی رائی اگر آ جائے تو وہ ہار جائے. میں ٹینس کھیلا کرتا تھا، لڑکیاں مجھے ہرا دیتی تھی. لڑکیاں زیادہ اسمارٹ ہے بھائی، وہ زیادہ طاقت والی ہے. آج اس میں ایک اور ایک چیز سمجھیں. مثال جو آدمی کماتا ہے نا وہ آدمی پریکٹیکل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. کمانے والا پریکٹیکل ہے. لیٹس سے میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے، میری بیٹی کا رشتہ آیا اور بیٹی کا رشتہ میری بیوی دیکھتی ہے بچی کو اور بچی لڑکے کو، اور لڑکے کو دیکھ کے کہتی ہے لڑکی مجھے پسند آ گئی اور مجھے اسی سے کرنا ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں بھائی چھوڑو، تم اس کی ہائٹ دیکھ رہی ہو، تم اس کی بلڈ دیکھ رہی ہو، تم اس کی شکل دیکھ رہی ہو، تم اس کی شرافت دیکھ رہی ہو، تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہو، لیکن یہ لڑکا کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو وہ کہے گی کہ نہیں مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. ہو جاتی نا مائیں، نہیں مجھے تو یہی بچہ چاہیے، تصویر دیکھ لی اچھا لگ گیا تو بھائی یہی چاہیے. باپ منع کر رہا ہے نہیں، اور میں مستقل منع کرتا ہوں نہیں یہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میں زیادہ پریکٹیکل ہوں. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ لڑکا صرف اپنے لکس کا ایک کام کرنے میں نکما نکھٹا ہے. میں سمجھتا ہوں بیکاز میں پریکٹیکل ہوں. اب اسی چیز کو تھوڑا سا ٹیبل کو ٹرن کر کے دیکھو. میں نکھٹا ہوں اور میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور میری بیوی کام کرتی ہے، وہ کماتی ہے، وہ پریکٹیکل ہے، وہ کرتی ہے. اور میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے، مجھے لڑکا پسند آتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے اس سے شادی کرنا ہے. تو میری بیوی اگر یہ کہتی ہے یہ اس قابل نہیں ہے لڑکا، تو کیا میری چلے گی یا میری بیوی کی چلنی چاہیے؟ عورتوں کو، مردوں کو 3 حقوق دیے عورتوں کے. میں اگر بتاؤں کہ کون سے 3 حقوق ہیں جو عورتوں نے ادا کرنے ہیں لڑکیوں مردوں کے شادی کے بعد، کون سے 3 فرض ہیں جو عورت کو ادا کرنے ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے لڑکوں کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے، آگ لگ جائے گی ان کو. سب سے پہلے جواب لیں گے کہ ہم شادی کیوں کریں؟ ارے تم نے شادی کیا عورت کو دھوبی بنانے کے لیے لیے تو 2 منٹ سے شادی کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی صفائی کرے تو جا کے 5 منٹ سے شادی کرو. تم چاہتے ہو کہ اگر تمہاری عورت تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے کھانا پکائے تو جا کے 2 اچھے سے شادی کرو. عورت نہ کھانا پکانے کے لیے ہے، نہ استری کرنے کے لیے ہے، نہ جھاڑو دینے کے لیے، بلکہ وہ صرف تمہارا گھر بنانے کے لیے ہے. اس کو گھر بنانے کے لیے لڑکی جیسی صلاحیت اللہ نے کسی میں نہیں رکھی ہے. وہ ایک ہی وقت کے اندر پرائمری ٹیچر سے لے کے وائس چانسلر تک ہوتی ہے. کیونکہ جب اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پرائمری کے بچے کو پڑھاتی ہے، کرتے کرتے میٹرک کے بچے کو پڑھاتی ہے، کرتے کرتے جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو اس کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ عورت، وہ ماں جو ہے وہ وائس چانسلر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. مرد اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. عورتوں کو چاہیے وہ گھر میں بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں اور گھر کو آباد کریں، گھر کو اپنا جنت بنائیں. یہ کون سی بات ہے گھر اپنا، ٹی وی آپ کا؟ مطلب جلن مجھے ہوتی ہے عام طور پہ نا کہ گھر میرا، ٹی وی میرا، بنگلہ میرا، ہر چیز میری مرضی کی روٹین، ہر چیز میری پڑی ہے، لیکن اس کے اوپر انجوائے کون کرتا ہے؟ میرے گھر کے نوکر. کیونکہ میں تو زیادہ تر گھر کے باہر رہتا ہوں کام کرنے کے لیے. اب اگر گھر کی عورت بھی باہر چلی جائے گی تو کیا ساری چیزیں ماسیوں کے لیے ہیں؟ اور وہ آفس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ بیٹھی ہے، گھر آتی بھائی اس کو گھر میں رکھنا ہے. پھر اللہ نے کہا اگر تمہیں باہر جانا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو پھر طریقے سے جاؤ. وہ کپڑے پہننے کا طریقہ ایک ہے، لباس کا طریقہ سورہ اعظام میں دے دیا جائے کہ تم اس طریقے سے کپڑے اوڑھ کے جاؤ. اور پھر اب اس میں کہا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو پھر تم جا سکتی ہو، تمہیں نہیں روکا. قرآن نے کہا تم جاؤ مگر طریقے سے جاؤ. پھر آگے نے کہا اگر تمہارے کو ضرورت پڑ جائے غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے، اس کا طریقہ آپ کو قرآن نے بتا دیا کہ ایسے انداز میں بات کرنا کہ آگے والے کے ذہن میں کوئی خیال نہ آ جائے. پلیز مہربانی کر کے میرا یہ کروا کے ہے نا فوٹو کاپی پلیز، آپ بہت اچھے. لہٰذا اب وہ بیچارہ رات کو اگر اس کو نیند نہیں آ رہی تو قصور آپ کا ہے، اس کا نہیں ہے. سمجھا نہیں نا؟ لہٰذا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ اسی انداز میں بات کرنی ہے جو طریقہ آپ کو دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بات کریں. ایک کیا ہے 1000 لوگوں سے بات کریں، کوئی آپ اس کو بڑا نہیں کرتا.